بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ تکرار پر غور کیجئے، تکرار یعنی تاکید شدت کے ساتھ۔ آیت نمبر 132 میں پھر یہاں سے شروع ہوا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مبادا کوئی سمجھے میرے پاس بھی کچھ ہے، اور صرف اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی خدا کی ملکیت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل کے طور پر اللہ کافی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک نے دوسرے پر ظلم کر لیا تو پھر مظلوم کی وکالت کے لیے جان لے ظالم کہ اللہ کافی ہے، پھر وہ چھوڑے گا نہیں۔ وہ جو تمام چیزوں کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، صرف وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے، وہ ہستی پھر وکیل ہے کس کی؟ مظلوم کی۔ لہذا مومنوں سے بھی کیا کہا گیا؟ مولا کائنات کی وصیت آپ سنتے ہیں اپنے شہزادوں کو، اور جس تک یہ وصیت پہنچے ان کے بارے میں مولا نے کیا فرمایا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عون، یعنی یہ گویا کہ سنت خدا ہے کہ وہ ظالم کا دشمن مخالف اور مظلوم کا ساتھی۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کفالت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو پالنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کا انتظام چلانے کے لیے۔ اور یہاں پہ مراد کیا؟ آیات کی پچھلی آیات کو ہم دیکھیں تو مراد یہ کہ اگر تم نے دوسرے پہ ظلم کیا، وہ کمزور ہے، تو پھر جان لو کہ اللہ اس کی وکالت کے لیے کافی ہے۔ یعنی تمہارا سامنا پھر اس کے ساتھ نہیں ہے کمزور کے ساتھ، تمہارا پھر سامنا اللہ کے ساتھ۔ کاش کہ یہ ہر ظلم اور دوسرے کا حق غصب کرنے والے کو، کمزور پر چڑھ دوڑنے والے کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ تو کمزور ہے، جس نے اس کا حساب مجھ سے لینا ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار کی روایات میں ہے کہ ہرگز ایسے شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے علاوہ سننے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اس کی پکار پر خدا کو زیادہ جوش آتا ہے۔ جس کی اور بھی ہو نا، جس کے سپورٹر اور بھی ہو، کوئی اسباب ہو، وہ اللہ پھر بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن جس کا کوئی بھی نہ ہو اور وہ ہر طرف سے لاچار ہو کہ خدا کی طرف اس کی چیخ جائے، تو ائمہ نے فرمایا کہ ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچ کے رہو، کیونکہ پھر خدا کا انتقام بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی ان سب کا مالک ہے، اور کفالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر دے سب کو۔ یعنی وہ اتنا، اب خدا اپنا جلال بتا رہا کہ تم میری باتیں نہیں مانو گے، میں وہ ہوں کہ چاہوں تو تمہیں ہلاک کر دوں سب کو، اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آؤں اس روئے زمین پر، تمہیں ہلاک کر دوں جیسے تم سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کیا۔ وہ تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اس بات پر اللہ قدرت رکھتا ہے، اور قدیر یعنی ہر وقت قدرت رکھتا ہے، ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، لہذا اس سے ڈرو۔ دیکھیں یہ عورت میاں اور بیوی کے معاملات ہیں، لیکن اللہ کا جلال دیکھیے، یہ معمولی نہیں ہے خدا کے لیے۔ وراثت کے احکام، دوسرے کی وراثت کھا جانا، میاں بیوی کے آپس میں حقوق، انسان اس میں بعض اوقات بہت زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں قرآن کی زبان میں ان کا معاملہ بڑا سخت، اور آپ تاکیدیں دیکھیں اللہ بار بار فرما رہا ہے، اس پہ دھمکی دی جا رہی، چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، اوروں کو لے آئے، لہذا خدا سے ڈرو ان معاملات۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کے ثواب کا طالب ہے،
یہاں یہ جو ثواب ہوتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کام کے بدلے میں دیا جاتا ہے، یعنی جو صرف دنیا میں چاہتا ہے اس کو مل جائے، تو جان لو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب۔ یہ پھر کیا کہا جائے؟ جو مثلا شوہر اپنی بیوی کا حق غصب کر رہا ہے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، ویسے تو سب کو نصیحت اوور آل، لیکن یہاں پہ آیات چونکہ یہ والی چل رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم دنیا کے حریص ہو گئے ہو کہ اس کا مال ہڑپ کر لو۔ یاد رکھو خدا کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی۔ خدا جب کہہ رہے نہ کھاؤ تو مت کھاؤ اس کا مال، دے دو اس کو، احسان کرو، اللہ چاہتا ہے احسان کرو۔ اگر یہ کرو کہ خدا وہ ہے جو دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں دے گا، اور اگر خدا کی نافرمانی کرتے ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں پکڑ لے، اور اگر دنیا میں نہ بھی پکڑا، تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑ دی، تو آخرت میں تمہیں پکڑ لے گا۔ لہذا اللہ ترغیب دلا رہا ہے کہ تمہیں نصیحت وہ ذات کر رہی ہے جس کے پاس دنیا بھی ہے، اس کا بھی وہی مالک ہے، دینے والا ہے، اور اس کے پاس آخرت بھی موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا، یعنی جو تم باتیں کر رہے ہو، پلاننگز کرتے ہو، وہ سنتا بھی ہے، اور جو حرکتیں کرتے ہو سمجھتے ہو یہاں پہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور یہاں پہ کوئی نہیں سن رہا، وہ سب سنتا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے۔ کوئی بھی پلان اس سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔